بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ مکہ معظمہ کی تعظیم اور اس کے امن والا ہونے سے متعلق جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت کے مختلف اجزاء کی تفسیر گزر چکی، اب اس کے آگے کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کی کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ کہ پاک رکھنے سے کیا مراد ہے، طائفین سے کون لوگ مراد ہیں، عاکفین سے کون لوگ مراد ہیں، اور رکع سجود سے کون لوگ مراد ہیں۔ بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم جو اللہ پاک نے ان دونوں مقدس نبیوں کو عطا فرمایا، تو اس پاکی سے مراد ایک قول کے مطابق مطلقاً پاکی ہے، یعنی نجاستوں سے بھی پاک رکھو، بت بھی اس میں نہ آنے پائیں، خبیث گندی چیزیں بھی نہ ہوں، اور گناہ وغیرہ سے بھی یہ پاک رہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کا انتظام ایسا کرو کہ ہر طرح کی گندگیوں سے وہ پاک اور صاف رہے، مطلق طہارت کا حکم ہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں جو پاکی کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد ہے جو زمانہ جاہلیت میں کفار خانہ کعبہ کی دیواروں پر خون لگا دیتے تھے، جیسے کہ آج دیکھتے ہو کہ مندروں میں بلی چڑھتی ہے پھر اس کا خون چھڑکا جاتا ہے بتوں پر، تو ایسے ہی وہ وہاں جانور ذبح کر کے اس کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھڑک دیتے تھے، تو اس سے پاکی کا حکم دیا گیا کہ اس خون سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو پاک کرو، صاف رکھو۔ ایک قول یہ ہے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے جو تفسیر مدارک میں مذکور ہے۔ طائفین سے مراد مطلقاً خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے حضرات ہیں، خاص طواف کرنے والے ہی نہیں، مطلقاً جو خانہ کعبہ کے زیارت کرنے والے ہیں وہ سب مراد ہیں، اب اس میں طواف والے بھی آ گئے۔ اور عاکفین سے مراد خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں ٹھہرنے والے اور اس میں اعتکاف کرنے والے مراد ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ اور رکع سجود سے مراد ہیں نماز پڑھنے والے، یعنی نمازی حضرات۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ عاکفین سے مراد نماز میں قیام کرنے والے ہیں، یعنی عاکفین اور رکع سجود، جو آگے دو لفظ اور آ رہے ہیں، تو عاکف سے مراد قیام کرنے والے، رکع سے مراد رکوع کرنے والے، اور سجود سے مراد سجدہ کرنے والے۔ تو ان تینوں لفظوں سے مراد ہے مطلقاً نماز پڑھنے والے، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھو۔ ایک قول یہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ طائفین سے مراد اہل ہل ہیں، یعنی مکہ شریف کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں طائفین سے، اور عاکفین سے مراد اہل مکہ ہیں، اور رکع سجود سے مراد تمام مخلوق ہے۔ تو ان تینوں لفظوں کا حاصل یہ ہے کہ مکہ والوں کے لیے، مکہ سے باہر والوں کے لیے، بلکہ تمام مخلوق کے لیے خانہ کعبہ کو پاک اور صاف رکھو۔ بعض شواف علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال فرمایا کہ طواف میں طائف کا طہارت پر ہونا شرط ہے، یعنی طواف کی صحت کے لیے طواف کرنے والے کا باوضو ہونا یہ شرط ہے، اگر وہ بے وضو ہے تو اس کا طواف ہوگا ہی نہیں۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر بے وضو طواف کیا تو اس پر دم تو ہوگا مگر طواف کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔
مصنف علیہ رحمہ نے یہاں ان کے استدلال کا رد کیا ہے اس طور پر کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی طہارت کا حکم دیا تھا کہ اسے پاک رکھو. طہارت کا حکم بیت اللہ کے لیے ہے. باقی جو اور ذکر ہے طائفین، عاکفین، رکع سجود، ان کی طہارت کا ذکر آیت میں نہیں ہے. طہارت کا حکم آیت میں ان لوگوں پر واقع نہیں ہوا ہے. جب آیت ان کی طہارت سے متعلق ہی نہیں ہے تو پھر طائف کی لیے طواف کی صحت کے لیے طہارت پر استدلال کرنا اس آیت سے وہ استدلال درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سبق کا خلاصہ ہے، اس کو دیکھیے. وقوله تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان، ان طہر بیتی للطائفین، کہ پاک رکھو میرے گھر کو طائفین کے لیے. معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طہر بیتی عن الانجاس والاوثان والخبائث والمعاصی، کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو نجاستوں سے، بتوں سے، گندگیوں سے اور گناہوں سے. للطائفین، کس کے لیے؟ طائفین کے لیے، اے الزائرین حولہ، اس کے آس پاس زیارت کرنے والوں کے لیے. والعاکفین، اور عاکفین کے لیے، یعنی المقیمین والمعتکفین فی، یعنی اس میں قیام کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اے المصلی رکعن و سجدہ، رکوع و سجود کے ذریعے نماز پڑھنے والوں کے لیے. ہکذا فی المدارک، ان الفاظ کی یہی تشریح مدارک میں کی گئی ہے. وقال فی الکشاف، اور کشاف میں کہا گیا. قیل، بیٹا یہ قیل سے بیان کیا جا رہا ہے، یہ قول ضعیف ہے، صحیح وہی تفصیل ہے جو اوپر مدارک کے حوالے سے گزر گئی. وقال فی الکشاف، اور کشاف میں کہا، اور کشاف میں فرمایا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ والعاکفین، کہ عاکفین سے مراد القائمین فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے ہونے والے ہیں. لقولی تعالیٰ فی سورۃ الحج، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام والوں، رکوع اور سجود والوں کے لیے. تو وہاں رکع سجود اور طائفین کے بیچ میں جو لفظ ہے وہ القائمین ہے، اور جہاں جو آیت ابھی چل رہی ہے اس میں بیچ میں لفظ عاکفین ہے. تو ایک آیت دوسری آیت کی چونکہ تفسیر ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عاکفین سے مراد قائمین ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں عاکفین سے مراد اعتکاف کرنے والے نہیں ہیں بلکہ نماز میں کھڑے ہونے والے مراد ہیں. کما سیجی و سما، جیسے کہ قریب وہاں آئے گا، یعنی سورہ حج کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. وقال الامام الزاہد فی قولہ، اور امام زاہد نے اللہ پاک کے ارشاد ان طاہرہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے ان تلطخ جدرانها بالدم، کہ خون سے کعبے کی دیواروں کو جو لت پت کر دیا جاتا تھا اس سے پاک رکھو بیت کو. کما فی الجاہلیہ، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا. وفی قولی تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد للطائفین، اس کے بارے میں کہا گیا ہے الطواف للغرباء والاعتکاف لاہل مکہ، کہ طائفین سے مراد غربا ہیں یعنی پردیسی لوگ، باہر کے لوگ. والاعتکاف لاہل مکہ، اور اعتکاف سے مراد اہل مکہ ہے، یعنی عاکفین سے مراد اہل مکہ ہیں. والرکع السجود، اور رکع السجود سے مراد ہے لجمیع الخلق، تمام مخلوق، یعنی یہ لفظ تمام مخلوق کے لیے سب مراد ہے اس سے. ثم انہ لما وقعت الطہارۃ علی البیت دون المذکورین، پھر یہ کہ جب طہارت خاص بیت اللہ پر واقع کی گئی ہے آیت میں، دون المذکورین، جو مذکور ہیں لوگ ان پر نہیں. فلا یرد ما یتوہم انہ یدل علی ان طہارت شرط للطواف، تو اب وہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوگا جو وہم کیا جاتا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ طہارت طواف کے لیے شرط ہے. کما ہوا رائے شافعی، جیسے کہ امام شافعی کی رائے ہے. وذالک ظاہر، اور یہ بالکل ظاہر مذکورین کی طہارت پر دلالت نہیں کرتی ہے.